خداوند یسوع مسیح ناصری کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت و زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکال کے خدا کا کلام سنتے ہو اور برکت پاتے ہو۔ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، خدا کا کلام سننے سے پہلے بڑی شکر گزاری کے ساتھ میں علی وراس جو ہمارا بیٹا ہے سویڈن سے، اسٹاک ہوم سے، انڈو پاک ہلندہ چرچ سے، وہ حمد و ثنا کا ایک گیت گائیں گے اور اس کے بعد پھر میں خدا کا پاک کلام سناؤں گا۔ آپ توجہ سے سنیے۔ خدا کا پاک کلام جو ہمارے لیے ہے، میں اس کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ آج ان دنوں جو مضمون شروع کیا گیا ہے وقت کی نزاکت کے پیش نظر، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایماندار کا رویہ۔
The attitude of believer concerning the second coming of Christ. भाइयों बहनों, इन दिनों जब हर तरफ दुनिया में एक शोर है, एक गोगा है, खौफ का, दहशत का, सैकड़ों हज़ारों लोग हर रोज़ इस दुनिया से जा रहे हैं और दुनिया में, मुल्कों में, कौमों में बड़ी मायूसी है, दहशत है, नाउमीदी सी है कि क्या होगा। ये सब कुछ बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के फरमोदात के मुताबिक हो रहा है। आपने मत्ती 24वें बाब में, लूका 21वें बाब में फरमा दिया था कि मेरे आने से पहले दुनिया का ये हशर होगा, ये हाल होगा, ऐसे मुसाइब आएंगे, ऐसी तकालीफ आएंगी कि लोगों की जान में जान न रहेगी। ये आधी रात का समा है, तारीकी है, बद अखलाकी की वजह से, और इसमें धूम मच गई है कि दूल्हा आ गया। ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद है। ये सारा कुछ उसकी आमद के निशानात हैं। और जब ये सूरत हाल है तो मेरे दिल में आया कि मैं मसीहों को जो कलाम सुन सकते हैं यूट्यूब पर, वो उनके सामने ये पेश करूं कि इस खौफ की फ़ज़ा में मुझे और आपको अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए मसीह की आमद के लिए। लोग तो अपने अपने ख्याल में हैं, मौत के ख्याल में है, मायूसी और डर है, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज है, एक ललकार है कि हम खबरदार हो जाएं, जाग जाएं, अपनी अपनी मशअलों को दुरुस्त कर लें ताकि मसीह के जश्न जलाली में दाखिल हो सके। तो पहली बात जो आपने सुनी थी वो ये थी कि कामिल तैयारी की हालत में रहना या जीना। तो अजीज़ों, मसीह की आमद पर सबसे पहला काम जो ज़रूरी है वो है तैयारी में रहना, टू लिव रेडी, रेडीनेस। और दूसरी चीज़ है बेऐब जिंदगी, ब्लेमलेस लिविंग। आज मैं आपके सामने ये पेश करूंगा तीसरा रवैया ईमानदार का क्या होना चाहिए जबकि मसीह की आमद की धूम धूम है। वो है कामिल ताबे फरमानी, परफेक्ट ओबीडियंस। खुदा की आमद पर वही लोग, खुदा मसीह की आमद पर वही लोग उसके जश्न जलाली में दाखिल होंगे जो ताबे फरमान है, जो उसके हुक्मों को मानते हैं और ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक दुनिया में जी रहे हैं। तो आइए किताब मुक़द्दस में से तलावत कलाम पाक सुनिए। पौलुस रसूल तीमुथियुस नौजवान खादिम को ख़त लिखते हैं। पहला तीमुथियुस का 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत से बगौर सुनिए। मैं उस खुदा को जो सब चीज़ों को ज़िंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रख, हुक्म को गौर कीजिए, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी सल्तनत, उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस तलावत में जो सबसे बड़ी बात थी वो यह है कि खुदा के हुक्म को बेदाग रखा जाए, लाजवाल रखा जाए, और वो खुदावन
جس کے احکامات ہمارے ہاتھ میں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو وہی لوگ اس کی بادشاہی میں جائیں گے، اس کے جشن جلالی میں داخل ہوں گے، جو تابع فرمان ہیں، مطیع الفرمان ہیں، اس کے کلام کے مطابق ہر روز زندگی گزارتے ہیں۔ جو اپنی زندگی پر غور کرے، میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ خداوند تو دروازے تک پہنچی، اس کی آمد کے نشان پورے ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ کیا میں اور آپ خدا کے کلام کے عین مطابق روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی 10 احکام جو خدا نے دیے اس کے مطابق ہے؟ کیا میں اور آپ مسیح کے پہاڑی وعظ کی تعلیم کے مطابق دنیا میں جی رہے ہیں؟ متی 5، 6، 7 باب۔ کیا مسیح نے جو اپنی زندگی کا ہمیں نمونہ دیا دنیا میں آ کے، اس کے نقشے قدم پر صحیح چل رہے ہیں؟ اگر نہیں تو موقع ہے کہ ہم اپنی سرکشی، بغاوت، ضد، من مرضی سے باز آئیں، دنیا داری کو چھوڑیں، گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کے خون سے دھل جائیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نئی زندگی پائیں اور خدا کی بادشاہی کے تابع فرمان بچے بن کر عین اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے لوکا 6 باب کی 46 آیت میں کیا کہا تھا؟ غور سنیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ملے گا؟ خداوند کو محض گیتوں کی، دعاؤں کی، کلاموں کی رشوت کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے وہ فریب نہیں کھاتا۔ اسے ایسے لوگ چاہیے جو اس کے کلام کے عین مطابق زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ جو اس بائبل میں سلیمان بادشاہ، حکمت کا بادشاہ کہلایا ہے، اور وہ تھا، اس نے واعظ کی کتاب میں کہہ دیا اینڈ پر آ کر، حاصل کلام یہ ہے، اے انسان، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ سیموئل نبی کے دور میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ یہ سیموئل کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس سیموئل کی کتاب ہے جہاں وہ ساؤل بادشاہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس سے وہ گفتگو کر کے اس کو بتاتا ہے، اس کا 15ویں باب کی 22 آیت سے۔ سیموئل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ دیکھیے، خدا نے لحاظ نہیں کیا کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ بنایا ہے، خود نہیں۔ جب اس نے نافرمانی کی ہے خدا کی، تو اس نے بادشاہی سے اس کو رد کر دیا۔ وہ خدا کے حضور سے ہی رد ہو گیا اور شیطان کے پاس چلا گیا، بدروہیں اس میں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ تو یہاں سبق یہ ہے کہ اپنے بندے سیموئل کے وسیلے خدا نے بادشاہ کو کہہ دیا۔ آج تک ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کو فرما بردار لوگ چاہیے، من مرضی کے مسیحی نہیں، اپنے موڈ کے مسیحی نہیں، بلکہ کمال تابع داری میں کلام خداوندی کے مطابق جینے والے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آپ جو سن رہے ہو، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا میں اور آپ روزمرہ کی زندگی میں، جبکہ مسیح یسوع دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کی آمد کا شور چاروں طرف ہے، کیا اس کے کلام کے مطابق جی رہے ہیں؟ اس کے ظہور کے وقت وہی
قبول کیے جائیں گے جو آج خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ایسا نہیں تو یہی وقت ہے، اپنی زندگی پر سوچیں، توبہ کریں اور اپنا آپ مسیح کی صلیب کے سامنے پیش کریں۔ میری دعا ہے خدا آپ کو ایسا کرنے کا فضل دے۔ God bless you. Thank you so very much.